کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ممکن نہیں، جیسے کہ جیسی صحبت میں بیٹھے ویسا نہ بنے، یہ ممکن نہیں۔ ہمت اور استقلال کو اختیار کرے اور مراد اپنی نہ پوری ہو، یہ ممکن نہیں۔ دوسروں کے جھگڑوں میں بندہ پڑے، ہر ایک کی جھگڑے میں پڑے اور پھر آفت میں نہ پھنسے، مصیبت میں نہ پھنسے، یہ ممکن نہیں۔ زیادہ باتیں کرے اور کوفت نہ اٹھائے، یہ ممکن نہیں۔ ہر کام میں جلدی کرے اور پھر نقصان نہ اٹھائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جب کہ جلدی کرے گا ہر کام میں تو نقصان تو اٹھائے گا۔ عورتوں کی محفل میں بیٹھے، ان کی صحبت میں رہے اور رسوا نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ان عورتوں سے مراد وہ غیر عورتوں کی صحبت ہے کہ ان غیر عورتوں کے اندر بیٹھنا ہے کہ جن کا ساتھ بیٹھنے سے رسوائی ملتی ہے۔ دنیا سے دل لگائے اور پشیمان نہ ہو۔ جو دنیا سے دل لگائے گا آخر میں وہ شرمندہ تو ہوگا، ایک دن مرنا تو ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا بھروسہ نہیں ہے۔ ابر کا بھروسہ نہیں ہے۔ ابر کسے کہتے ہیں کہ جی ایک جو بادل کا سایہ آتا ہے سر پہ، ابر کے سائے کا بھروسہ نہیں ہے، کس ٹائم ہٹ جائے۔ خوش آمدی کی تعریف کا بھروسہ نہیں ہے، یعنی کہ جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، خوش آمد کر رہے ہیں، اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، جب اس کا مقصد پورا ہوا وہ تعریف ختم ہو گئی، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ جواری کی مالداری کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو بندہ جوا کھیلتا ہے، اس کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا ہے، لیکن اس کی مالداری کا بھروسہ نہیں ہے کہ اگلا ہی وہ جوا لگائے اور سارا کچھ اڑ جائے۔ تندرستی اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یعنی کہ انسان تندرست ہے اور کب وہ بیمار ہو جائے اس کا کوئی یقین بھروسہ نہیں ہے، اور انسان زندہ ہے اور کب وہ موت کے منہ میں چلا جائے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ غیر عورت کی محبت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ جب اسے کوئی آپ سے مالدار ملے اور اس کے ساتھ ہو لائے، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ غرض مند کی دوستی کا کوئی بھروسہ نہیں، یعنی کہ اس کی جو غرض ہے آپ تک، اس وقت تک آپ کا دوست ہے، جب غرض پوری ہوئی تو بند آ گیا۔ کھانے پینے کے یاروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو جب آپ کے پاس وہ کھانا پینے کا سسٹم ختم ہوا تو ان کی یاری ختم ہو گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو زیادہ مت کھا، کھانا زیادہ مت کھا، یہ بد ہضمی بناتا ہے اور کئی طرح کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور پھر کھانے کو بازار میں کھڑے ہو کر مت کھا، کہتے ہیں کہ بازار میں کھڑے ہو کر بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور بات بات پر قسم مت کھا۔ جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے، ویسے بھی قسم کے بارے میں ہے کہ جو شخص قسم کھاتا ہے سچی آدھا ہی مان جاتے ہیں اور جھوٹی کھاتے ہے تو پورا ہی مان چلا جاتا ہے، لہذا بات بات پہ قسم مت کھا۔ حرام مال مت کھا۔ حرام کا جو مال ہے اس کو کھانے سے آگے اس کے نقصانات بہت ہیں، گننے کا یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے۔ حرام کا مال بھی مت کھا، اور ہر کسی کے سامنے ہر ٹائم بھی مت کھا، اور بھوک نہ لگی ہو بغیر بھوک کے بھی مت کھا۔ اور آخری بات بڑی قیمتی ہے کہ بخیل کے ہاں دعوت مت کھا۔ جو بندہ بخیل ہے، بغض رکھنے والا ہے، بخیل ہے، لوگوں کے بارے میں اس کی جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے ہاں دعوت مت کھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آ جاتی ہیں اور ان کے آنے کا سبب کیا ہے؟ محبت سے، دیانت سے اور کفایت شہری سے دولت آتی، فضول خرچی سے مفلسی آتی ہے، یعنی فضول خرچ بندہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے، اس کا مالداری ختم ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے اور سننے سے بیماری آتی ہے، لوگوں کی غیبتیں کرنا اور سننا، اس سے بیماری آتی ہے، اجتناب کرنا۔ یتیم اور بیوہ کا مال اور وقف کا مال کھانے سے بربادی آتی ہے۔ بے ادبی کرنے سے بدنصیبی آتی ہے۔ جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں بڑوں کی یا جو اقدار ہیں ان کی، اس سے بدنصیبی آتی ہے۔ اور ایک قیمتی چیز آتی ہے کہ بڑوں کی محفل میں بیٹھنے سے عقل آتی ہے، لہذا پڑھے لکھے اور بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھا جائے تاکہ اس سے انسان عقل مند ہوتا ہے۔ مصیبت اور تکلیف میں شکوہ نہ کرنے سے راحت آتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جب تو دیکھے تو اس سے شکست کھا لے، یعنی کہ ہار مان لے۔ علم اور ہنر کے اظہار میں استاد کے سامنے شکست کھا لے، یعنی کہ تمہارا اگر علم اور ہنر بہت زیادہ بھی ہو گیا تو تم استاد اپنے کے سامنے ذرا دھیمے کی بیٹھو۔ زبان چلانے میں عورت سے شکست کھا لے، یعنی کہ عورت جس طرح اگر وہ زبان چلاتی ہیں اور تم بھی اگر اس کے مقابلے میں برابر زبان چلاتے ہو تو یہ نہ چلاؤ بلکہ اس کام میں کم از کم شکست کھا لو۔ اونچی آواز میں بولنے سے گدھے سے، یعنی کہ اتنا اونچا اونچا بولنا کہ جس کا لا اصل ہو، اور یہ تو اتنا آنکڑا گدھا ہے، اس سے بھی شکست کھا لے، یعنی کہ پیچھے رہ جا۔ کھانے پینے میں ساتھی سے، یعنی کہ تمہارے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھا پی رہا ہے اس سے کم کھا، اس کو موقع دو تاکہ وہ مہمان ہے، یہ ساتھی ہے جو بھی کھا رہا ہے وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ اور لڑائی میں بیوی سے،
اس سے بھی لڑنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی لڑنے سے اجتناب کیا جائے۔ بحث کرنے میں جاہل کے ساتھ بحث کر کے اپنے آپ کو وہ نہ ثابت کرو، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تمہارے ساتھ بحث کرے تو اس کو سلام کرو، چلتے بھائی۔ مال خرچ کرنے میں شیخی خور سے، یعنی ایسے شخص سے جو شیخ ہے، کنجوس ہے، اس سے بندہ شکست کھا لے، پیچھے رہ جائے، اس سے بہتر صدقہ کرے، مال خرچ کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قبول کرنا چاہیے، جیسے بھائی کا عذر ہے، اس کو قبول کر، چاہے عذر وہ جو کر رہا ہے وہ سچا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دوست کا ہدیہ قبول کرو، چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، حقیر سا کیوں نہ ہو۔ اور غریب آدمی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، بے شک وہ تمہیں زیادہ کھانے نہیں کھلا سکتا، لیکن اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور بیوی کی محبت کو قبول کرو، چاہے وہ بدصورت کیوں نہ ہو۔ نصیحت کی بات کو قبول کرو، چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ اور اپنی غلطی کو قبول کرو، چاہے اس میں ذلت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ ماں باپ کا حکم قبول کرو، چاہے وہ ناگوار کیوں نہ ہو۔ شکایت مت کر، اپنی قسمت کی اور زمانے کی شکایت مت کر۔ اور اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت مت کر، غیر کے سامنے اپنے دوست کی شکایت مت کر، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت بھی مت کر۔ اور جو آپ کا مکان ہے جیسا بھی ہے اس کی تنگی کی شکایت مت کرو، چھت تو اللہ نے دیے ہوئے نا۔ کبھی بھی بھول کر بھی استاد کی اور اپنے ماں باپ کی کسی سے شکایت مت کرو۔ اور پھر بیوی کا ذکر آ گیا کہ اس کے سامنے اس کے میکے والوں کی شکایت مت کرو۔ کچھ لوگ منتظر رہیں، یہ جو چند کام کرنے والے ہیں یہ منتظر رہیں، کس چیز کے؟ زیادہ کھانے والا بیماری کا منتظر رہے، چغل خوری کرنے والا ذلت اور رسوائی کا منتظر رہے کہ کب اس کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ اپنی اولاد کی نافرمانی کا منتظر رہے اور مفلسی کا منتظر رہے، یعنی کہ اس کو کب تنگ دستی آئے گی۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا خدا کے قہر و عذاب کا منتظر رہے، پڑوسیوں کا خیال کیا کریں۔ اوباش یاروں والا بربادی کا منتظر رہے۔ ساس سسر سے برائی کرنے والا اپنے داماد کی برائی کا منتظر رہے۔ ظلم کرنے والا اپنی ہلاکت کا منتظر رہے۔ بدکار اور برے آدمی کی صحبت سے سانپ کی صحبت بہتر ہے، اور بے غیرتی کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور چھچورے آدمی کے ہدیے سے فاقہ بہتر ہے، اور خوف اور ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ جھگڑے مول لینے سے غم کھا لینا بہتر ہے، بے وجہ اور بے موقع بولنے سے گنگا ہو جانا بہتر ہے، اور حرام کا مال گٹھا کر کے رکھنے سے مفلسی غریبی بہتر ہے۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جس سے دور بھاگو، تہمت لگانے سے دور بھاگو، فحش ناولوں اور رسالوں سے بھی دور بھاگو، بری صحبت سے دور بھاگو، لوگوں سے جھگڑنے اور مقدمہ بازیاں کرنے سے دور بھاگو، غیبت کرنے اور غیبت سننے سے دور بھاگو، نشہ بازوں سے دور بھاگو، اگر بچنا چاہتے ہو تو نشہ باغوں سے دور بھاگو۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آزمائی جاتی ہیں۔ کیا آزمایا جاتا ہے؟ بہادر مقابلے کے وقت آزمایا جاتا ہے، امانت دار مفلسی کے وقت آزمایا جاتا ہے، جب اس کے پاس اپنے پاس کچھ نہ ہو اور تمہاری امانت اس کے پاس ہو تو وہ واپس لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا۔ اور دوست ضرورت کے وقت آزمایا جاتا ہے، بردبار غصے کے وقت آزمایا جاتا ہے کہ جب اس کو غصہ دلایا جائے تو وہ کیا کرے گا۔ مستقل مزاج مصیبت کے وقت آزمایا جاتا ہے، اور عورت کی محبت کو فاقہ کے وقت آزمایا جاتا ہے، جب کھانے پینے کو عورتوں کو کچھ نہ دو، یہ فاقہ ہو، نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ پیسہ دینے کی ہو، تو پھر ان کی محبت کو آزمایا جاتا ہے کہ جی چاہیا کہ اس کے بغیر بھی زندگی کی روانی ممکن ہے کہ نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، جیسے کسی کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور سفر کرنے کی سمت بھی ظاہر نہیں کرنی چاہیے کہ جی میں کہاں جا رہا ہوں، ہر ایک کے ساتھ گھر والوں کو بتا کے جانا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں کرنا۔ امانت کی بات بھی ظاہر نہیں کرنی چاہیے، کوئی بندہ کہتا ہے کسی کو جی یہ میں بات کی اور یہ میری امانت ہے، یہ بات تمہارے پاس، تو یہ اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ اپنی زیادہ ضرورت کو لوگوں سے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میرے پاس یہ کم ہے، مجھے یہ نہیں ملتا، یہ چیزیں ظاہر نہیں کرنی۔ دل کا بیض، دل کا جو راز ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ قیمتی بات کہ اپنی تجارت کا فائدہ اور نقصان بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور پوری طاقت، اپنی ساری طاقت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ بندے کی پہنچ کہاں تک ہے اور وہ طاقتور کتنا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔